آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے موبائل کے لیے بہت ضد کرتے ہیں اور والدین بھی کہتے ہیں کہ بھائی دے دو تھوڑی دیر، اس کے تنگ ہونے سے ہم بچ جائیں گے. پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ اس میں دیکھ کیا رہا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو خطرے والی بات ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اب وہ جیسا چاہے اس کو استعمال کر رہا ہے. تو کس طرح کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیں کہ بچہ موبائل بھی نہ لے اور تنگ بھی نہ کرے، ایسا وظیفہ بتا دیں. ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی، میں نے دیکھا وہ گفتگو فون پہ کر رہے تھے تو وہ اس طرح نا کپڑا یوں رکھ کے موبائل کے سامنے اپنے شملے کو کہ موبائل سے بات کرتے ہوئے شملے سے، اور پھر وہ آواز کو سن رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہنے لگے اس سے جو شعائیں نکلتی ہیں ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو موبائل کا بہت زیادہ استعمال، یہ وہ جن کی عمر کم 60 کے قریب ہوگی، یعنی وہ ایک شعور رکھنے والی شخصیت، تو وہ دیکھیں کہ موبائل سے بچنے کے، اس سے شعائیں نکلتی ہیں اور اس کے انسانی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اب اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہوگا کئی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ موبائل کو جب رات کو سوئیں تو دور رکھ کے سوئیں. دور رکھ کے سوئیں. اب جو پوری رات موبائل استعمال کرتے ہو اور پھر آج کل مائیں والدہ یا والد کا یہ بھی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ جان چھڑانے کے لیے نا بچے کو موبائل کھول کے دے دیتی کہ بھائی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے. اب ماں کو یہ نہیں پتا میں اس کو موبائل کی جو عادت ڈال رہی ہوں پھر یہ موبائل میں لگ جائے گا، نہ وہ اسکول کا، نہ وہ قرآن کا، نہ وہ دعاؤں کا. کھانا کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے سر وہ گیم میں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اب بچے سو کے اٹھتے موبائل مانگتے ہیں. اور خدا نہ خاصہ آپ سب ایسا دیکھا ہے کہ موبائل اگر گر جائے، گم ہو جائے تو وہ بےچارے ایسا روتے ہیں کہ کبھی خوف خدا میں ایسا رونا ان کو نصیب نہیں ہوا ہوگا. یہ ایسا لگتا ہے ان کی زندگی ویران ہو گئی. تو ضرورت ہے موبائل استعمال کرنا اور اچھا استعمال کرنا، یہ سعادت ہے، ضروری ہے. لیکن بچوں کو موبائل میں لگا دینا، وہ گیم کھیلتے رہیں، اور ہم جو ہے بچے کو موبائل میں لگا کے آپ نے اس کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کی ہے کہ آپ نے اس کو ایسا، یعنی کہ اس کا وقت برباد ہو گیا، اس کو ہلاکت میں ڈال دیا. پھر یہ بچے جو ہیں اگر موبائل نہ ملے تو ان کو چین ہی نہیں آتا. موبائل نہ ہوئی چوسنی ہو گئی. اللہ چوسنی نکل جاتی تھی تو بچے تھوڑی دیر رو پڑتے تھے کہ کہاں گئی وہ، پھر منہ میں ڈالو تو چپ ہو جاتے تھے. ہماری بدقسمتی ہے اس میں وقت کا ضیاع. پھر وہ اگر خدا نہ خاصہ بچہ لغویات میں، فضولیات میں، آپ کو پتا فیس بک پر، یوٹیوب پر آج کل جتنے گناہ ہو رہے ہیں جو ان کا غیر ضروری استعمال ہے، پھر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، پھر دماغ مفلوج ہو گیا. تو علمان والافیض والیاذ باللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے موبائل کا بیجا استعمال کرنا، فضول استعمال کرنا، کیونکہ یہ آدمی کا وقت تو برباد کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کی آخرت بھی داؤ پہ لگ رہی ہے. تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے ایسے بچے جو موبائل کے بغیر نہیں رہ پا رہے، یعنی سرکشی کی طرف ہے، نافرمانی کی طرف ہے، موبائل پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. موبائل نہ دلواؤ تو بچے آج لگتا ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، موبائل کے بغیر زندگی ادھوری ہو گئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، ایسا ہی ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر گھر میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا نہیں اتنے گناہ. ایک تو جھوٹ، غیبت، چغلی، ایک گناہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا تو یہ گناہ اس وقت محدود رہا. اب جو آپ نے لکھ کر گناہ کیا، جو آپ نے گناہ کو آگے شیئر کیا، بتائیے وہ گناہ جو ہم مر بھی جائیں گے، وہ جہاں جب آپ نے کر دیا غیبت کو، چغلی، حسد، بغض کی بنا پر. تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ اپنی نسلوں کو فضول لغویات سے، اس کے بیجا استعمال سے بچائیں. چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ والدہ کو چاہیے کہ سورہ قریش 21 ٹائم پڑھ دیں اور پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں. سو جائے جب کر دے تو اس کا زیادہ اثر دیکھا ہے. ایک تو فرما بردار ہوگا، دوسرا ضد چھوڑ دے گا، اور پھر الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کرے آپ کا بچہ قرآن کی طرف، نمازوں کی طرف، دعاؤں کی طرف رغبت پکڑے، تو اللہ کرے کہ اس کے بیجا استعمال سے آپ اس کی جان چھوڑ جائیں. سبحان اللہ.